تو میرے بزرگوں اور میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری ماں اور نوجوانوں، آج بعد نماز مغرب سے ہی آپ بہت سارے شعراء کو ایک ہی مجلس میں سنا۔ لوگوں، اشعار کو سن کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ اور عرش کر لینا تو بڑا آسان ہے۔ امتحان ہمارا آپ کا یہ ہوگا کہ جس نبی برحق کو ہم نے سنا ہے، جس نبی برحق کی تعلیمات میرے سامنے آئی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اصل یہ ہے اس پر عمل کرنا۔ لوگوں، وہ نبی جس کے لیے ایک ایسے شخص نے جو 15 سال رات و دن ساتھ گزاری، دوست اگر دوست کی تعریف کر لے کوئی بڑی بات نہیں، وہ تو چند گھنٹہ چوک اور چوراہے پر خوب اچھا اخلاق اور خوب اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر چلتا اور پھرتا آدمی آپ کو فیاض کہہ دے کہ بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو چند منٹوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل گواہی، اصل سرٹیفکیٹ اور اصل شہادت یہ ہے جس کو سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لیہلی وانا خیرکم لیہلی۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کے نزدیک اچھا ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنے گھر والوں کے نزدیک بہت اچھا ہوں۔ لوگوں، ایک ایسا وقت تھا جب سب سے پہلی وحی آئی، یہ ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئی 40 سال میں۔ 40 سال کی زندگی کے بعد نبوت ملتی ہے۔ تاریخ آپ کو یاد ہے، نہ یاد ہو تو یاد کر لیجئے، 25 سال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ 40 سال میں جب نبوت ملی، 15 سال رفاقت میں نے کہا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پریشان ہے، ہوگا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے شرابور ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں سب سے پہلے اگر کسی نے تسلی دی، کسی نے سہارا دیا تو وہ دیا اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو الفاظ کہے تھے، اگر میں آج اس الفاظ کو جملے کو کہوں تو کئی گھنٹے درکار ہو ہی سکتے ہیں۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا ہرگز نہیں، کلا، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے۔ ہم آپ کو دلاسا دے دیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کو دلیل بھی دینی ہوگی۔ حضرت اماں نے کہا اس لیے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داریوں کے رشتوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ اس بڑھیا کا بھی واقعہ ہوگا، یاد آپ کو، جس بڑھیا کے بوجھ کو اٹھا کر کے لے گئے تھے، بڑھیا نے کہا تھا کہ ذرا سا مارکیٹ میں بازار میں یہاں محمد سے بچ کے رہو گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا محمد کو لے آئی رہا ہے۔ اے لوگوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ آپ مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، جن کے یہ اوصاف ہوں اللہ ایسے کو کبھی ضائع نہیں کرے۔ اے لوگوں، یہ نعت پاک کا سننا آج کی اس مجلس سے کیا لے کر کے جائیے گا؟ آپ تو جو بھی 10-20 روپیہ لے کر کے آئے تھے وہ بھی شاید کو لٹاتے گئے، اور کچھ لوگ جو کھلا رہے تھے تو مٹھی میں بند کر کے دیتے تھے۔ لوگ بھی سمجھ رہے تھے کوئی بڑی رقم ہوگی اس لیے دکھا کر کے نہیں دیتے ہیں، اندر تو مال جو ہے کم تھا اس لیے مٹھی میں بند کر کے وہ دے رہے تھے۔ اچھا ہوا کہ لفافہ میں نہیں دیا انہوں نے۔ لیکن لوگوں، بڑی اشد والی مجلس رہی، یہ پلے باندھ لیجئے
یہ خطاب ہم نے سنا، نعتیں ہم نے سنی، ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کا مقصد وہی ہوگا کہ ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ ہم اللہ کے سامنے اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھیے جو نیکوکار ہے، جو اخیار ہے، جو ابرار ہے، جو صدیقین ہے، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیے۔ اے لوگوں، ہم نے بیٹھنے کی کوشش کی، اللہ سے دعا فرمائیے اللہ اس بیٹھنے کی لاج بھی رکھے۔ لوگوں، میں آپ سے کوئی چندے کی بات بھی نہیں کروں گا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب سلفی چلے گئے، چلتے چلتے وہ اشارہ کرتے گئے، یہ وہی سرزمین تھی جہاں پر زمین پر بیٹھ کر کے بچیاں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، اور آج یہ باغ و بہار ہے۔ لوگوں، آج یہ باغ و بہار ایسی ہی نہیں آیا ہے، اس باغ و بہار کے پیچھے محنت ہے۔ لوگوں، جہاں بھی کوئی ادارہ کھڑا ہے، جہاں بھی کوئی ادارے کی بنیاد ہے اور وہ تعمیر و ترقی کیا ہے، دراصل اس کے بانیان اس کے چلانے والوں کا اخلاص ہے۔ دراصل میں آپ سے صرف ایک منٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اب لگتا ہے معاملہ ختم ہے، آئی سی یو میں لے جانا پڑتا ہے، اور آئی سی یو سے اگر بن جائے تو وینٹیلیٹر پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ صحیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وابستہ رہیں دین سے، آپ شریعت سے مل کر کے رہیے۔ لوگوں، جب تک یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد باقی رہیں گے، آپ کو خوراک اور صحیح خوراک ملتی رہے گی۔ اگر آپ نے اس کی آبیاری کی فکر نہیں کی، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا، تو جیسے لاک ڈاؤن میں بہت ساری مساجد سے یہ خبریں مل رہی ہیں، امام صاحب کو اس لیے چھٹی کر دیا گیا کہ تنخواہ دینا پڑتا ہے، بہتر ہے امام صاحب اپنے گھر جائیے، مسجد میں تالا لگائیے۔ آپ چند روپیوں کے عوض مسجد میں تالا لگانا پسند کیے، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے مکتب اور ہمارے وہ بچے ان سے منسلک تھے۔ جب امام صاحب اپنے گھر چلے گئے، ہمارا بچہ جانے کا جانے لگ گیا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے یہ کہنے کے لیے کھڑا ہوں، اس وقت مدارس میں خصوصی کے ہاتھ میں ہے۔ 8 مہینے ہو گئے، وہ اساتذہ، وہ امام، مدارس منسلک حضرات کا کیا حال ہے؟ ایسے وقت میں حالات آہستہ آہستہ سدھر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ مدارس کے اماموں کی، آپ مدارس کے اساتذہ کی، مساجد کے اماموں کا خیال رکھیے۔ آپ جہاں پر ہوں، جس گاؤں میں ہوں، آپ اپنے قریب کے، آپ اپنے پڑوس کے، اور آپ اپنے اگل اور بغل کے ایسے اداروں کی فکر کیجیے تاکہ ادارہ بھی چلتا، پھلتا اور پھولتا رہے۔ لوگوں، اس موضوع پر پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج مجھے جس شخصیت کو سننا ہے، کوئی محتاج تعارف نہیں ہے اس ادارے کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا ان کے روشن خدمات ہے، اس علاقے میں ان کی ایسی خدمات ہے، جب مورخ اس بہار کی تاریخ لکھے گا، سپول ضلع کے اس کے تذکرہ کیے بغیر وہ تاریخ ادھوری اور نامکمل ہوگی۔ جب تک کہ رسولی مدرسے اور جامعۃ القاسم اور جامعہ الامام کا ذکر نہ آ جائے۔ جس شخصیت نے جامعۃ القاسم کو سینچا اور سنوارا اور علاقے کو کچھ دینے کی فکر کی، ہمیں آپ سے لے کر کے، ہمیں آپ سے فریاد کر کر کے ان کی اپنی لگن اور محنت اور کوشش اور جذبہ خالص نے یہاں تک پہنچایا۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ بیانات کو سنیے، ان کے فیض سے مستفید ہوئیے، اور دعا کے بعد آپ اپنی دعا میں شریک رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جن کے نام میرے پاس آئے، میں ان سے معذرت کر رہا ہوں، اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مخدوم گرامی ناموس رسالت کے علمبردار حضرت مولانا مفتی محمود الرحمان صاحب عثمانی دامت برکاتہ العالیہ، بانی و محتمیم جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ سجادہ رشید خان کا امدادیہ اشرفیہ، ان سے درخواست کرتے ہیں۔ لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا
ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال موضع الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله على النبي الأمي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أما بعد میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اور اگر یہ آواز پہنچ رہی ہے گھروں تک تو میری پیاری مائیں اور بہنیں اور ملت کی بیٹیاں، یہ مہینہ ربیع اول کا چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول کو اس دنیا میں بھیجا۔ سب سے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم میں جو فرق اور فاصلہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ 25 اپریل 571 عیسوی قبل العام الفیل۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں تو دنیا کا کیا حال تھا؟ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے، صرف آقا کی آمد باقی تھی۔ تو یہاں معاشرے میں عورت کی، بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، جس کے متعلق قرآن نے کہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جن کے گھروں میں اہل عرب کی ہاں بیٹیاں جنم لیتی تھیں، اہل عرب ان زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ مردار کھاتے تھے، اور بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے اللہ نے اسے بنوایا، وہ بیت اللہ میں 360 بت لگے ہوئے تھے۔ پوری دنیا اندھیرے میں تھی، لوگ مردار کھاتے تھے، بھائی و بھائی کا گلا ریت دیتے تھے، اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن تھا، اور نسلاً بعد نسلیں جنگ چلا کرتی تھی۔ اب دیکھیے کہ اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، جبکہ پوری دنیا اندھیرے میں تھی، اور اس وقت ایک چراغ اجالے کی شکل، ایک کرن کی شکل میں محمد ابن عبداللہ الامین کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ جب آپ دنیا میں آئے ہیں، اور بلکہ یہ کہہ لیے کہ آنے سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی آمد کے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا غالباً 6 سال کی عمر میں، آقا کی عمر 6 سال کی ہے، حضرت آمنہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آپ کفالت میں آئے خواجہ عبد المطلب، آپ اپنے دادا کی کفالت میں 8 سال کی عمر میں حضرت خواجہ عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے۔ دنیا میں ماں، باپ اور دادا یہ سرپرست کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس حال میں دنیا میں ہیں کہ آپ یتیم ہیں، آپ کے دائیں اور بائیں کوئی ایسا خاندان کا فرد نہیں ہے جو آپ کے لیے ہر وقت نچھاور رہتا سوائے آپ کے چچا ابو طالب کے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کفر سے، شرک سے آپ نے مداہنت نہیں فرمائی،
دور دور تک کا اس کا کوئی عمل نہیں ہوا، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے جاہلیت میں جس وقت پوری دنیا مردار کھا رہی تھی، اس وقت بھی آپ نے صاف ستھرا کھایا، صاف ستھرا پہنا، اور کبھی بھی آپ کی زندگی میں کسی غلطی کا صدور نہیں واقع ہوا۔ پھر ایک زمانہ آیا جب آپ نے ارادہ فرمایا، یا اللہ نے آپ کو نبوت دی، تو آپ نے اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب آپ نے اعلان فرمایا کہ دنیا اہل عرب آپ کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے جو آپ کو صادق، مصدوق، امین، اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کے رکھتے تھے، یہ حالات تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اتنا تنگ کر دیا کہ آپ باوجود کہ اللہ کی زمین مکۃ المکرمہ اپنے تمام تر وسعت کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ ہو چکی ہے، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما کر طائف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں مورخ نے لکھا ہے کہ آپ کے ماموں جان ہوا کرتے تھے، ماموں سے آپ نے وحدانیت کی بات کی، لات، منات، عزا اور حبل اس کو نکارا کہ یہ تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا ہیں، وہ پالنہار ہے جو پوری کائنات کا خلاق اور رزاق ہے۔ تم نے کن کن چیزوں کو چھوڑ کر، حق اور صداقت کو چھوڑ کر تم نے جھوٹ اور فراڈ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو مورخ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے ماموں نے کچھ اوباش لڑکوں کو بلا لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاٹھی اور ڈنڈے، جوتے اور چپل، نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے استعمال کیا۔ پورا جسم خون سے لہو لہان تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ایک پیڑ، ایک جھاڑ کے کنارے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اپنے زخموں کو، خون کو، بہتے ہوئے خون کو صاف کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اثنے میں ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کے آپ کو سلام کرتا ہے۔ آقا نے پوچھا کہ بھائی میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ آپ سے آپ کا رب راضی ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے، جتنے مجھے چوٹ لگے ہیں، خون بہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تب میرا یہ خون بہا ہے، تب مجھے افسوس کی بات تھی۔ اب یہ بات کہتے ہوئے اس فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس آسمان پر مسلط کر رکھا ہے، آپ فرما دیں تو میں ان کے اوپر سونامی کی لہر اٹھا دوں اور یہ سارے لوگ ختم ہو جائیں، کبھی نیست نابود اس کا وجود بھی نہ ہو۔ آقا نے فرمایا کہ اس رب العالمین نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میرا یہ کام قطعاً نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی قسمت میں اسلام نہ ہو، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ اسلام کو پیدا کرے گا، صاحب اسلام کو پیدا کرے گا۔ یہ بات فرمائے، اتنے دیر میں دوسرا فرشتہ آتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اور پھر آقا نے اسی سوال کو دہرانے کے بعد کہا کہ اللہ نے مجھے اس پہاڑ پہ مسلط کر رکھا ہے، آپ فرمائیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور چکی کی پاٹ کے جیسے انہیں پیس دیا جائے، کبھی اس کا کوئی نام و نشان نہ ہو اس آبادی کا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ بھائی اس رب العالمین نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور میں وہ کام نہیں کر سکتا جو دوسرے لوگوں نے کیا ہے، میں نہیں کر سکتا، میری طرف سے تو معافی ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹتے ہیں، مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے چچا ابو لہب نے
آپ کی شہریت خارج کر دی، اب آپ مکے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیرت کی کتابوں میں تذکرہ آتا ہے کہ آقا نے ایک عرابی دیہاتی کو بولا کہ چند سکے آپ نے پیش فرمائے اور فرمائے کہ جاؤ فلاں آدمی فلاں سردار کے ہاں جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا ہے، اس سردار نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں، لیکن میرا گھر اصل میں مکے کا نہیں ہوں، میں طائف کا ہوں، اور ان کی جو جنگ ہے وہ اہل قریش سے ہیں جو مکے کے والی ہیں، میں ان سے جنگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وہ عرابی اور دیہاتی واپس جاتا ہے، اور جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آقا نے پھر فرمایا کہ چند سکے بڑھا دیے اور فرمایا کہ جاؤ فلاں سردار کے ہاں جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد آقا کا پیغام پہنچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولایت میں مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آقا نے وہ سردار کہتا ہے کہ بھائی محمد رسول اللہ کی مدد کرنے کا تو جی چاہتا ہے، لیکن میں مدد اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرا خاندان چھوٹا ہے، ان کا جو جنگ ہے وہ اہل قریش سے ہے، میرا خاندان اس کا مد مقابل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ پھر وہ لوٹ گیا۔ لوٹنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور پھر فرمایا کہ جاؤ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانواہ کے یہاں جاؤ۔ حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ مورخ نے لکھا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانواہ کے نوجوان لڑکے اس زمانے میں تیر اور کمان، بلم اور برچھی لے کے روانہ ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ولایت میں لے کر مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا تھا، لیکن آپ ہی کے اوپر یہ دنیا تنگ ہو گئی۔ اور یاد رکھیے بدماشوں کا اور باشوں کا ہمیشہ اس کی زیادتی رہی ہے، لیکن دیر تک نہیں چلا کرتی۔ حق کو اللہ باقی رکھتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہنے لگے، لیکن مکے کے لوگوں نے، چونکہ طائف کا واقعہ ہو چکا تھا، تو مکے کے لوگوں نے بھی جینا دوبھر کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں اب مکے کو چھوڑ کر یثرب چلا جاؤں، لیکن چونکہ اہل عرب اپنی امانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا، اپنے بستر پہ سلایا اور فرمایا جب سویرا ہو آپ یہ کرنا کہ یہ یہاں کے سرداروں کے اہل مکہ کی امانتیں ہیں، اس کو پہنچا دیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جتنا نیند اچھی گہری مجھے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ آئی، اس کے پہلے نہ کبھی آئی تھی نہ اس کے بعد آئی تھی۔ لوگوں نے سوال